د خپلو ایجنټانو او ختم نبوت قانون په حواله سره نن په موږ اسمبلی چې کوم خلک د مغرب ایجنټي کوي هغو ته بین الاقوامی اعزازات ورکوي، انعامات ورکوي، خو نن د هغو خلقو سره برسر پیکار نبردازما د جمعیت علما او د ختم نبوت کارکنان چې د دغه مینې بدل فقط الله نه غواړي، چې د دغه مینې بدل په جنت شکل چې غواړي، خپل مور پلار قربانولو ته تیار دي، خپل اولاد قربانولو ته تیار دي، خود ختم نبوت قانون په حواله سره هیڅ قسم کمټمنټ کولو ته تیار نه دي او نه به تیار شي انشاءالله. مغربی دنیا اپنے ایجنٹوں کو یہاں پر اعزازات دیتی ہے، حکومتوں کو دوام دیتی ہے، لیکن آج پاکستان پر برسر اقتدار حکمران یہ ان کے مراعات یافتہ نہیں بلکہ براہ راست ان کے ایجنٹ ہیں، براہ راست مغرب کے ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے ان ایجنٹوں کو مملکت خداداد پاکستان پر انہوں نے مسلط کیا، تو ان کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ اگر مغربی سامراج نے، امریکہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ پاکستان کے آئین سے ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلامی دفعات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی روضہ رسول پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ شاعر اسلام پر، ختم نبوت کے قانون پر، ناموس صحابہ کے قانون پر اپنے ماں باپ کو، اپنے اولاد کو اور اپنے آپ کو قربان کر دیں گے۔ میرے محترم دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے پارلیمنٹ کے اندر سے ختم نبوت، ناموس رسالت پر حملے ہوئے، ناموس صحابہ پر حملے ہوئے، شاعر اسلام کے حوالے سے وہ خرافات بکی گئیں، وزیر اعظم کی سطح پر بکی گئیں، لیکن عدد میں کم ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے جمعیت علماء کے ممبران کو قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین اس آیت کا مصداق بنایا
اور آپ نے اس کا مشاہدہ کیا۔ خلوت میں حکومت کے ذمہ داران ہم سے ملے کہ اگر آپ کے سامنے یہ ممبران جنہوں نے اس قسم کی گفتگو کی ہے معافی مانگ لیں، تجدید ایمان کر لیں، تو آپ اپنی قرارداد واپس لے لیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر بات ہماری عزت کی ہو، اگر بات ہماری قیادت کی عزت کی ہو، خدا کی قسم ہم آپ سے نہ بھیک مانگیں گے، نہ ہم آپ سے آپ کو جبراً مجبور کریں گے، لیکن یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کی بات ہے۔ یہ قرارداد اسمبلی کے فلور پر یوں ہی رہے گی جب تک اس قرارداد پر عمل نہیں ہو جاتا۔ آج بھی ناموس صحابہ کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی قراردادیں اسمبلی کی فلور پر موجود ہے، اور سیاسی حوالے سے پارٹیوں کا موقف، پبلک کے اندر کسی کا کیا ہو سکتا ہے اور کسی کا کیا، لیکن آج میں اس ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے اس بات کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ناموس رسالت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ناموس صحابہ کے حوالے سے ہم نے قرارداد جمع کی، عوام کے اندر آئے، اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کیا، اس کے باوجود بھی کچھ پارٹیوں کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم مذہبی کارڈ استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں آپ سب حضرات کو اس پر گواہ بنانا چاہتا ہوں، اور آج بھی ہر شخص کو اجازت ہے کہ ہماری جمع کی ہوئی قراردادیں وہ پارلیمنٹ کی ملکیت ہے، اور پارلیمان کے ان قراردادوں پر جس کے محرک جمعیت علماء کے اراکین ہیں، ان قراردادوں پر مسلم لیگ کی بھی دستخط ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی دستخط ہیں، اس پر ANP کی بھی دستخط ہیں، اس پر تمام اپوزیشن جماعتوں کے دستخط ہیں، اور مجھے براہ راست حکومتی اراکین نے مبارکباد دی اور مجھے یہ کہا کہ فرض کفایہ کی طور پر آپ نے ہماری نمائندگی کی اور ہمارا حق ادا کیا، باوجود اس کے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں یا حکومتی اتحادی ہیں، لیکن 2 سال سے جمعیت علماء جو کہہ رہی ہے اندرون خانہ وہی منصوبے ہیں، پبلک کے اندر کوئی بھی بات یہ کرے، اگر گواہی کی بات آئی ہم گواہی بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ کل پرسوں آپ کے ایک ہمسایہ ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر کہلائے جاتے ہیں، انہوں نے قائد جمعیت کے حوالے سے، جمعیت علماء کے موقف کے حوالے سے اور جمعیت علماء کے اراکین اسمبلی ہونے کے حوالے سے ایک گفتگو کی کہ اگر یہ اسمبلی جعلی ہے
تو جمعیت کے اراکین اس میں کیوں بیٹھے تھے؟ جب پچھلے ٹینیور میں پارلیمنٹ پر اور اس میں بیٹھنے والوں پر لعنت بھیجے جا رہی تھی، اس وقت کیا جواز تھا آپ کے پاس؟ اور میری قومی اسمبلی کا پہلا بیان آن دا ریکارڈ ہے کہ جس میں میں نے کہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام ان انتخابات اور اس اسمبلی کو تسلیم نہیں بلکہ برداشت کر رہی ہے۔ ہم نے روز اول سے اس اسمبلی کو قبول نہیں کیا، اور آج بھی جمعیت علماء اسلام میدان عمل میں ہے، اور پرسوں کی اس کی بھوکلاہٹ سے پتہ چل گیا ہے کہ حکومت کتنی بھوکلاہٹ کا شکار ہے۔ آج اس عظیم اجتماع سے میں حکومت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنی عزت پیاری ہے اور جتنا ہم آپ کی عزت کی لاج رکھ سکتے تھے ہم نے رکھی، فوراً مستعفی ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ، گو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ابھی تو ہم نے اپنی قوم کے سامنے تمہارا ایک چہرہ دکھایا ہے کہ تم مغرب اور امریکہ کے ایجنٹ ہو۔ ابھی تو تمہارا دوسرا چہرہ اس قوم کو دکھانا باقی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر سب سے پسماندہ ضلع تھرپار کر، جہاں پر اپنے پاکستانی مظلوم بہن بھائیوں کو 2 وقت کا کھانا اور پانی تم مہیا نہیں کر سکے، وہاں پر تم نے ہزاروں ایکڑ زمین قادیانیوں کو الاٹ کی ہے۔ ہم تم سے اس زمین کا بھی حساب لیں گے، ہم تم سے کرتارپور راہداری کا حساب بھی لیں گے۔ نعرہ تکبیر، میرے محترم دوستوں، آپ کو ختم نبوت کانفرنس پشاور یاد ہوگی کہ جہاں پر بحیثیت پارلیمانی لیڈر میں نے اپنی قیادت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر جبر کی بنیاد پر قانون سازی کرائی جا رہی ہے۔ اگر اس جبری قانون سازی کو روکنا ہے تو میدان میں نکل کر ان کو پیغام دینا ہوگا، عوامی قوت سے ان کو پیغام دینا ہوگا کہ اگر تم بندوق کی زور پر قانون سازی کر سکتے ہو تو پھر ہم طاقت کی بنیاد پر تمہیں روک سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قادیانیوں کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، کل بھی مفتی زندہ تھا،
قلبی مفتی زندہ تھا زمان صبح امیر مفتی شیخ الدین بوبزئی سے تمام پر شرکت باندھے اہلا و سہلا مرحبا ویو اگر بات طاقت کی ہے، اگر بات قوت کی ہے، تو پھر ہم اس میدان میں بھی آپ کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، لیکن ہم روز اول سے اس بات کا تکرار کرتے چلے آئے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس ناجائز حکومت کا مقابلہ کرتے رہیں گے، اور ہم نے مقابلہ کیا ہے۔ آج وہ لوگ جو ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ جمعیت والے بہت جذباتی ہیں، ہم نے کبھی سیاسی محاذ پر قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنا جذباتی نہیں دیکھا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر میں ختم نبوت کے مسئلے پر بھی جذباتی نہ ہو سکوں، اگر میں ناموس صحابہ کے مسئلے پر بھی جذباتی نہیں ہو سکوں، اگر میں ناموس صحابہ کے مسئلے پر بھی جذباتی نہ ہوں، اگر شاعر اسلام کی بے توقیری کی جائے اور میں اس مسئلے پر بھی جذباتی نہ ہوں، تو پھر میری اور ہماری زندگی جینے کا ہمیں کیا فائدہ؟ آپ نے قومی اسمبلی میں اس خاتون کی تقریر سنی یا نہیں سنی کہ جو علماء کرام کی طرف متوجہ ہو کر بات کر رہی تھی کہ آپ کوئی راستہ نکالیں کہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے پاس آ جائے اور بیت المقدس یہودیوں کے پاس چلا جائے، اس سے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک بات تو واضح ہے کہ اگر مسئلہ بیت المقدس کا اور مسئلہ مکہ اور مدینہ کا ہے، تو پھر جان لو مسلمانوں کہ یہاں مسئلہ مذہب کا ہے، یہاں مسئلہ دین کا ہے، جس کی بنیاد پر مغرب آپ کو للکارتا ہے۔ ہمارے پاس وسائل نہیں، لیکن ہم افرادی قوت جمع کر کر کے مغرب کو یہ پیغام دیتے رہیں گے کہ پاکستان کے مسلمان یہ ملک حاصل بھی اسلام کے نام پر کیا تھا، اور اس ملک میں اگر چلے گا تو اسلامی نظام، کوئی دوسرا نظام یہاں پر نہیں چلے گا۔ ایک وزیر جس نے قومی نشریاتی ادارے پر بیٹھ کر یہ الفاظ ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد عمران خان سب سے بڑا ہے، نعوذ باللہ، یہ بات اس نے کہی یا نہیں کہی؟ اور آپ نے پھر مشاہدہ کیا کہ جمعیت علماء کے اراکین نے اسی اسمبلی میں
اسی رکن کے سامنے اسی عمران خان کو خر میں انہیں جوڑ کرے گا نا. تو ما تا کنزل کوا زبتا کنزل برداشت کوم تما ورکر تا بد وایا زب اخپل ورکر بد برداشت کوم خو چکل دما عقیدے دما فکر او دما نظریے خبر راشی انشاءاللہ چپدق صف کے چوک اول سر کٹ کوی عابد اسعد وی عابد تاسو قیادت وی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور بہت جلد دیکھیں گے کہ آج جو کچھ پالسیے ان کو مدح و ان کی مدح میں آسمان اور زمین تاسو نن یو وزیر ډیر مشهور وزیر ده هغه په ټي وي باندې اوري کنه چې د عمران خان په مدح کې اسمان او ځمکه یو ځای کوي دغه وزیر علامت ده د ملکی سیاست چې مونږ سټیبلشمنٹ چا سره ولاړ ده تاسو چې شیخ رشید تاسو چې شیخ رشید لخلینا چا تعریف وارو نو بس څخه فیصله کوو چې د اسټیبلشمنٹ نماینده ده او دا حکومت د اسټیبلشمنٹ نماینده ده تا چې دومره خوښ وځانته چې حکومت دې ورکولو نن ولې په شرمېږي چې دا یې ما خلک نه دي نن ولې له دغه حکومت نه برات اعلان کوي مونږ مسله صرف حکومت ختم کول نه ده بلکہ پتا بند دا تسلیمول دی چې دا تا نمائنده دی دا تا راوستی دی دومره رعایت به زه درکم چې زه به دا ووایم چې ما اسټیبلشمنٹ په بین الاقوامي اسټیبلشمنٹ نه مجبوره شوی او نن د دغه مدرسې ملا او طالب د دغه مذهبي طبقه دا ذمہ داری ده چې موږ به خپل اسټیبلشمنٹ هم بین الاقوامي اسټیبلشمنٹ له دباو نه باسو موږ د خپل اسټیبلشمنٹ دشمن نه یو خو د آئین بالادستی او د قانون عملداری دا په هر قیمت غواړو په دغه وطن چې غواړو نه نه غواړو ہم نے 2 سال سے پورے پاکستان میں اگر اسمبلی کے اندر ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا تو ہماری قیادت نے پارلیمنٹ سے باہر ان کے لیے جو زمین گرم کر رکھی ہے آج تمام اپوزیشن جماعتیں یہ اعتراف کر چکی ہیں کہ قائد ملت اسلامیہ الیکشن کے بعد اسمبلیوں میں نہ جانے کا فیصلہ جب انہوں نے کیا
ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہمیں اس وقت اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو آج آپ بلا تفریق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بازو بنیں گے. جس پی ڈی ایم کے سربراہ آپ کے قائد ہیں، اگر گجرانوالہ، کراچی اور کوئٹہ کے بعد پشاور کے اندر 22 نومبر سے پہلے بھی ہماری قیادت اس صوبے میں کسی بھی جگہ پر طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے تو آپ اپنے آپ کو ذہناً تیار رکھیں کہ ہم انشاءاللہ آج پہلے لوگ لاپتہ ہوا کرتے تھے، آج اپوزیشن کے خلاف ایف آئی آر کاٹنے والے نامعلوم ہیں، پولیس آگے آگے اور سیاسی کارکن پیچھے پیچھے. یہ تماشا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. نہ سینٹ میں جان چھڑا سکتے ہیں، نہ بازار اور گلی کوچے میں آپ ہم سے جان چھڑا سکتے ہیں. اور جو لوگ ہماری سیاست ختم کرنے کا کہتے تھے، آؤ اور مردان کے بازار میں اپنی قیمت لگا کر دیکھ لو، کوڑی کے برابر تمہاری قیمت نہیں رہی. تم عوام میں نہیں آ سکتے، تم عوام کا سامنا نہیں کر سکتے. ڈرو اس دن سے کہ پبلک تمہیں گریبان سے پکڑ کر باہر کھینچے. یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا. ہمارے اکابر نے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی کہ اسلام مملکتی نظام اگر بنے گا تو وہ اس سیاسی محاذ کے ذریعے بنے گا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اکابر نے اس ملک کو اسلامی آئین تو دیا، لیکن ان کی اولادیں آج بھی ان اسلامی دفعات کا تحفظ کر رہی ہیں. ریاست کی سطح پر ہمیشہ اسلامی دفعات کو مشکلات پیش آئی، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. یہ واحد اسلامی ملک ہے کہ جس ملک میں ریاست اسلام کا تحفظ نہیں کر رہی، بلکہ یہ غریب مولوی، یہ غریب مسلمان جس کے چہرے پر داڑھی ہے، جس کے دل میں اسلام ہے، آج فخر ہوتا ہے اس ملک کے عوام پر، اس قوم پر کہ مغرب نے 1000 کوشش کی کہ پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں سے ہم اسلام نکال دیں، لیکن جتنا وہ زور لگا رہے ہیں یہاں پر مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کا جذبہ اتنا ہی زور و شور سے اٹھ رہا ہے. میرے محترم دوستوں، مردان کے غیور عوام زد تاسو ټولو لزړه نه قدر کوم او چې دا کومې مینې اظهار تاسو وکړی، زه غواړم چې الله تعالی دې تاسو ته دې نه سیوا عزت درکړي چې کوم عزت تاسو مونږ ته راکړی. او یوه خبره بله، نن بعضې خلک دا وایي
چې مولانا صاحب ته هم حساب ورکول پکار دی نو دی مونږ وعده د حساب به درکوو انشاءالله حساب نه چې کوم سړی ما نه دا مطالبه کوي زه اخباره اعلان کوم چې رئیسه لس مرلې جان ته خوښه کړه لس ما ته خوښه کړه زه به ټوله زندگی په لس مرلو کې تېروم او ته به ټوله زندگی په لس مرلو کې تېروې دا ډرامې نورې نه منو دا ډرامې نورې نه منو او کچا ډېر زړه غواړي نو دسمبر او جنوري پورې د انتظار وکړي بیا به هر څه حساب ورکوو انشاءالله او د هر څه حساب به غواړو زه د تاسو او د ناس په عادت شکر گزار یم چې زه دومره ټایم پاره په دغه مایک برداشت کړه الله تعالی دې دا تاسو راتلک قبول کی او الله تعالی دې تاسو موږ د دغه جنډې لاندې همیشه یو ځای ساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین